آئیے اس کی تھوڑی سی ایک دو دلیلیں میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ شہداء کی حیات کو قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہیں سمجھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، انہیں مردہ نہیں سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اس مقام پر تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی احادیث مبارکہ میں 21 احادیث ہیں جو تمام کتب تفسیر میں پھیلی ہوئی موجود ہیں، جن سب کا خلاصہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ جب شہداء احد اللہ رب العزت کے دربار میں ان کی روحیں پہنچی، ان کے جسم تو وہاں دفن کر دیے گئے، وہ شہداء، مقام شہداء جو احد کا مقام ہے، وہاں پہ ان کے جسموں کو تو دفن کر دیا گیا، ان کی روحیں اللہ پاک کے سامنے پہنچی تو اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو اکٹھا فرمایا اور ان سے سوال کیے کہ وہ شہیدوں کچھ مانگو مجھ سے۔ جب انہوں نے سوال دیکھا کہ اللہ پاک ہمیں مانگ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے اللہ آپ نے ہمیں جنت عطا فرما دی ہے، جسے جنت مل جائے اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوتا رہا تو آخر میں شہداء نے جو بات مانگی وہ بھی حدیث میں ذکر ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ اگر آپ ہمیں دینا ہی چاہتے ہیں تو انت رد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دیجیے۔ اب آپ یہاں سے تھوڑا سوچیں کہ یہ مکالمہ کہاں ہو رہا ہے، یہ قبر میں نہیں، عند ربهم یرزقون، اللہ پاک ان کی روحوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب شہداء کی حیات روحانی ہے تو اسی پہ دوسروں کی حیات کو دیکھا جائے گا۔ انبیاء کی حیات شہداء سے اعلیٰ و بالا ہوتی ہے، لیکن طرف اسی پر دیکھا جائے گا جب جن کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے، جن کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ شہید زندہ ہے، اسے زندہ سمجھو۔ جب وہ زندہ اللہ کے ہاں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قبر میں زندہ ہو گئے؟ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان شہداء کو جب وہ مانگتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دیجیے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹائیے اے اللہ، تاکہ ہم آپ کے راستے میں دوبارہ قتل ہو کر آئیں، کیونکہ جو ثواب انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ایک بار قتل ہونے کا، جب بار بار قتل ہو کر آئیں گے، دوسری بار آئیں گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ ہے کہ وہ جب فضیلت کو دیکھ رہے تھے کہ اتنا درجہ ہمیں ملا، تو اگر اس کے ساتھ مسلم کی وہ حدیث بھی آپ ملا لیں جس میں آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحوں کو اللہ پاک نے سبز رنگ کے پرندوں کے قالب عطا فرما دیے، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر ان کو جنت میں کھانا پینا ان کے لیے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ روحیں اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں پر بسیرا کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں وہ کہاں زندہ ہے، ان کی روحیں زندہ ہیں، یہ روح ان کے جسم تو قبر میں دفن کر دیے گئے، وہ تو اسی طرح ہے جس طرح ان کو دفن کیا گیا۔ اگر وہی جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے شہداء تو وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹائیے۔ اگر روح جسموں میں تھی تو سوال کرنے کا ہی کوئی مقصد نہیں بنتا، جواب دینے کی ہی کوئی بات نہیں بنتی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ شہداء کو جب اللہ پاک نے پوچھا ان کی روحوں کو پوچھا، اور جب کہا قرآن میں کہ انہیں مردہ نہیں کہو، انہیں مردہ نہیں سمجھو، تو یہ اسی لیے کہا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، قبروں میں زندہ نہیں۔ چنانچہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں ان شہیدوں سے اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا دیجیے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ شہید وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ قبروں میں آ کر زندہ ہو جائے اور بس اسی طرح زندہ بیٹھے رہے،
جیسے یار لوگوں نے سمجھ لیا ہے، جیسے بریلوی سمجھ رہا ہے، ہر قبر پہ ہر مزار پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہیں سمجھو، شہید زندہ ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، زندہ ہے، اس قبر میں نہیں، اپنے رب کے ہاں، اس قبر میں نہیں۔ اور شہیدوں نے اس لیے نہیں مانگی زندگی کہ وہ قبر میں آ کر بیٹھ جائیں اور ان کے نذرانے اور ان کی نظریں اور ان کی دعائیں اور ان کی پکاریں سنتے رہے۔ انہوں نے یہ دعا اس لیے کی کہ ہاں اے اللہ ہماری روحوں کو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا لنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ ہم اے اللہ تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو کر آئیں، لما یرا فضل الشہادۃ والکرامہ، جو فضیلت اور شہادت کی وہ فضیلت دیکھ چکے تھے، یہ انہوں نے اس لیے کہا۔ تو اب انہیں کیا جواب ملتا ہے؟ یا تو اللہ پاک فرماتے ٹھیک ہے ہم تمہیں بھائی دوبارہ بھیج دیتے ہیں، تمہاری روحوں کو تمہارے جسموں میں لوٹا دیتے ہیں، چلو تم قبروں میں بیٹھے رہو دوسرے لوگوں کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اس کے جواب میں حدیث کے الفاظ ہیں جو 3-4 احادیث میں یہ بڑی واضح طور پہ یہ بات فرما دی۔ فرمایا قد قضی القول منی انہم الیہم لا یرجعون، یہ بات میں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ روحیں جسموں میں نکل آنے کے بعد ان کی طرف نہیں لوٹیں گی۔ ایک حدیث میں حرمت علی نفسی، ایک میں ہے قد کتب القول منی، یہ میری طرف سے بات لکھ دی گئی ہے کہ روح نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اس جسم میں نہیں لوٹتی۔ تو یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ شہداء کی حیات جن کو یہ سب لوگ بیان کر کے لوگوں کو الو بناتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو شہید زندہ ہے، بھائی شہید زندہ ہے، آگے یہ نہیں بتلاتے شہید کہاں زندہ ہے، شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، شہید روحانی طور پہ زندہ ہے، اس کی روح پھر چل پھر رہی ہے، کھا رہی ہے، رزق دی جا رہی ہے، نہ کہ اس کا جسم۔ تو جب شہید کا یہ حال ہے تو نبی کا بھی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات شہیدوں سے اعلیٰ عرفہ اور بالا ہے، اور انبیاء کرام بھی حیات ہیں، سارے انبیاء کرام بھی اسی طرح زندہ ہیں، لیکن شہیدوں سے اعلیٰ زندہ ہے، ان کی بھی روحیں زندہ ہیں، ان کا بھی وہ جو مقام ہے اللہ پاک کے ہاں وہ زندہ ہے، اور اس زندگی کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات کی ذہن نشین رکھیے، کیونکہ یہ لوگ زندہ ثابت کر کے پھر یہ باور کراتے ہیں لوگوں کو کہ جب وہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مانگ لو، کچھ سوال کر لو، کچھ پوچھ لو، کچھ آپ ان کو کہہ لو، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ جب زندہ ہے تو پھر تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو زندگی ہے برزخی، مرنے کے بعد برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، دوسرا جہان شروع ہوتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، کوئی بھی انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس دنیا سے اس کا انقطاع ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا انقطاع، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے، نہ وہ کسی کی سنتا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھتا ہے، نہ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے، نہ وہ کسی کے لیے کچھ دعا کر سکتا ہے، نہ کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، صلحائے نظام کو اکٹھا فرمائیں گے، پوچھیں گے ان سے بھائی یہ لوگ تو تمہیں پکارتے رہے، یہ لوگ تو تم سے مانگتے رہے، یہ تو تم سے سوال کرتے رہے، کیا تم کو ان کی خبر تھی؟ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ہمیں تمہاری ان کی عبادتوں کی قطعاً کوئی خبر نہیں، ہمیں ان کی کسی حرکت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح دوسری آیت قرآنی میں جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان کے جن کو یہ پکارتے رہے، جن کی عبادت کرتے رہے، جن سے دعائیں مانگتے رہے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ان کی کسی عبادت کا کوئی علم نہیں ہے،
ہم جانتے ہی نہیں انہوں نے ایسا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط کذبوکم، وہ تمہارا یہ دعویٰ جو تم کہتے ہو کہ وہ ہماری سنتے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں،